أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حکم دیا گیا پڑھیں، 2 آیتوں کے بعد پھر کہا گیا اقرأ پڑھیں وربک الاکرم. پھر ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قلم جیسی نعمت آپ کو دی ہے، دوات جیسی نعمت آپ کو دی ہے. وہ قلم و دوات جس سے سطریں. تو گویا اسلام علم چاہتا ہے، علمی ماحول چاہتا ہے، ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں جہال کم ہوں، ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ سے زیادہ ہوں، ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جس میں سمجھدار لوگ ہوں تاکہ امنیت بھی قائم رہے، مل جل کر زندگی بسر کر سکیں، وحدت کے ساتھ رہیں، الفت کے ساتھ رہیں، لڑائی کم ہو، جھگڑے کم ہو. جتنا علم زیادہ ہوگا معرفت زیادہ ہوگی. علم کے ساتھ ساتھ معرفت، خالی علم نہیں، علم کے ساتھ ساتھ معرفت زیادہ ہوگی. اتنا انسان میں حوصلہ ہوگا، ہوش مندی ہوگی، تدبر ہوگا، سمجھداری ہوگی، مل جل کر رہنے کا طریقہ کار انہیں معلوم ہوگا. لذا ایسا معاشرہ ہوگا جس معاشرہ کو مثالی معاشرہ کہا جا سکتا ہے. تو یہ سب کچھ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمات قرآن مجید کی آیات جس وقت آئی ہیں، اس پورے مکہ کی سرزمین نہیں بلکہ جزیرہ عربیہ میں علم جو ہے برائے نام ہی تھا. پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، نہ سکول تھے، نہ تعلیمی ادارے تھے، نہ پڑھانے کا کوئی بندوبست تھا. بڑی مشکل سے اس جزیرہ عربیہ میں تھوڑے بہتے پڑھے ہوئے لوگوں کی تعداد 20 بنتی ہے. بس پورے جزیرہ عربیہ میں 20 آدمی تھے. تو اسلام نے کس قدر اہمیت دی علم کو کہ جب کبھی کفار کو پکڑ کر لایا جاتا تھا تو انہیں یہی کہا جاتا آپ ایک آدمی کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، مفت میں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، تاکہ یہ علم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو. تو جہالت کے زمانہ میں، تاریکی کے زمانہ میں، اندھیرے کے زمانہ میں اسلام نے علم کو اہمیت دی ہے، اسلام نے پڑھنے کو اہمیت دی ہے. اسلام نے قلم و دوات کا تذکرہ کیا ہے. اسلام نے قلم و دوات اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھا کر گویا واضح کیا ہے کہ دیکھو تمدن، اچھا معاشرہ، ارتقاء، کامیابی، ترقی، یہ سب کچھ تبھی ہوگا جب انسان قلم سے کام لے گا، لکھے گا، اپنے آپ کو پڑھا لکھا بنائے گا، با معرفت بنائے گا، تو تب بھی حقیقتاً کامیابی و کامرانی ہو سکتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو انبیاء کے سردار ہیں، انہیں بھی طریقہ سمجھا رہا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، کس طرح آپ نے تبلیغ کرنی ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ آپ نے بات چیت کرنی ہے، کس طرح ان کو سمجھانا ہے، کس طرح توحید کا درس دینا ہے. اور یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن میں ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا. اب وہ تو کافر تھے یقیناً، اور پھر حضرت کو کہہ رہے ہیں مجنون. اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہا ہے تیرے رب کی نعمت کی قسم کہ آپ مجنون نہیں.
تو اس وقت یہ نہیں قرآن مجید کہتا کہ پاگل آپ ہیں، دیوانے آپ ہیں، احمق آپ ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ قرآن مجید ایک عجیب انداز میں سمجھا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے سمجھانے کا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، آپ بھی دیکھیں، یہ لوگ بھی دیکھیں گے، پتہ چل جائے گا کہ فتنہ میں پڑا ہوا کون ہے، پتہ چل جائے گا کہ مجنون کون ہے۔ تو گویا دونوں کو ملا کر کہا ہے، آپ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں، آپ بھی توجہ کریں، یہ بھی توجہ کریں، پتہ چل جائے گا کہ مجنون کون ہے، پتہ چل جائے گا فتنہ میں پڑا ہوا کون ہے، پتہ چل جائے گا غلط روی کس کی ہے، پتہ چل جائے گا غلط کون چل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ تو غلط ہے، تو بڑا غلط آدمی ہے، اگر اس طرح کہے گا تو وہ کہے گا تو ہے، پھر تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ تو گویا یہ مل جل کر چونکہ کام کرنا ہے، لذا فرمایا جا رہا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، پتہ چل جائے گا عن قریب کہ فتنہ میں پڑا ہوا کون ہے، یا پتہ چل جائے گا عن قریب کہ مجنون کون ہے۔ گویا سمجھایا جا رہا ہے دیکھیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں، آپ بھی سمجھیں، ہم بھی سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اتنی بڑی نعمت جس کی زبان سے ظاہر ہو رہی ہے قرآن مجید کی صورت میں، کیا ایسا شخص مجنون ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص دیوانہ ہو سکتا ہے؟ کفار بڑے بڑے جس کلام کو سن کر کہتے ہیں ما ھذا کلام البشر، جس کے مطالب کو سن کر وہ حیران ہو جاتے ہیں، کفار بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے قصیدہ خوان، جن کے قصیدے لٹکے ہوئے تھے، معلق تھے خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ، لیکن جب سورت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 1.25 سطر کی صورت ہے، یہ 1 سطر کی صورت ہے۔ راتوں رات وہ اپنے قصیدے سبع معلقہ اتار کر لے گئے کہ اب ان کا یہ مقام نہیں ہے۔ تو گویا پتہ چل جائے گا، آپ بھی دیکھیں، یہ بھی دیکھیں گے، اس طرح کی گفتگو تاکہ اگلا آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائے، آپ کی بات سننے کو تیار ہو جائے، آپ اس کو بات سمجھا سکیں، دوستانہ ماحول ہو، اچھا ماحول ہو، لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ ہو، تبھی تبلیغ کی جا سکتی ہے، تبھی اس کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں جن میں یہی رخ اختیار کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کیا اس میں شک ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی طرف سے پڑھ کر آئے ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، وہ تو ہدایت کرنے والے ہیں، راہبری کرنے والے ہیں، سب سے بڑے مہدی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کا انداز ان کو سمجھانے کا جو ہے وہ یہ ہے ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمہتدین۔ اے لوگو، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، یقیناً رب بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ بھٹکے ہوئے کون ہیں، رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ رسول اعظم تو ہدایت کے اعلیٰ درجے تک پہنچے ہوئے ہیں، آپ سب بے ہدایتے ہیں، آپ سب غلط کار ہیں، آپ لوگ ہدایت سے دور ہیں، آپ لوگ گمراہی میں ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ گویا کہ اسفل السافلین کی صف میں شامل ہیں۔ نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے یقیناً تیرا رب بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ بھٹکے ہوئے کون ہیں۔ اب اس میں تعیین نہیں کی گئی، دونوں فریق موجود ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، بھٹکے ہوئے کون ہیں، اور تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون ہیں جن کو ہدایت یافتہ۔ یہ چیزیں در حقیقت ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، جیسے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی طریقہ کار اپنے نبی کو بتایا اور نبی اعظم نے اس کے مطابق عمل کیا، لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھے، بغیر دعوت کے گئے، جہاں دیکھا 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں پہنچ گئے، وہاں جا کے قرآن مجید سنانا شروع کر دیا۔ جتنے لوگ مسلمان ہوئے، قرآن مجید سن کر مسلمان ہوئے۔ یہ طریقہ، یہ گویا ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اسی قسم کا طریقہ اختیار کریں۔
آپ کی زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، تندی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک طرف سے تندی ہوگی دوسری طرف سے بھی ہوگی، ایک طرف سے اگر سختی ہوگی تو دوسری طرف سے بھی ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے کہ دوسروں کو مثلا ہم سمجھتے ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ پھر کامل دین کو ماننے والے ہم ہیں، توحید کے ہم قائل، اس طرح کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا نظام خداوند عالم کا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ نبی اعظم کے بارے میں آپ کا اعتقاد بالکل صاف ستھرا ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی پاک تھے، نبوت کے بعد بھی پاک۔ نبوت سے پہلے صادق ان کا لقب تھا، نبوت سے پہلے اعلان سے پہلے امین ان کا لقب تھا، بعد میں بھی یہی رہا۔ ہم نے ان کی زندگیوں کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا کہ کچھ حصوں کو بشریت میں ڈال دیں، کچھ حصوں کو جو ہے وہ نبوت میں ڈال دیں۔ تو گویا ہمارا نظریہ صاف ستھرا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، عالم ہیں، اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے ہیں، نبی بننے سے پہلے خود بھی پاک، جن ارحام میں رہے وہ ارحام بھی پاک، جن صلبوں میں رہے وہ صلب بھی پاک، اول سے لے کر آخر تک پاک ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں، ان میں کوئی کمی نہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ نظریہ ہمارا ہے نبوت کے بارے میں، بڑا صاف ستھرا نظریہ کہ جس میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا، جھول نہیں پایا جاتا۔ یہی حال ہمارا نظریہ امامت کے بارے میں ہے کہ ولایت وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ نے خود نہیں بنایا، وہ بھی پاک ہیں، وہ بھی معصوم ہیں، وہ بھی طاہر ہیں، ان کے بارے میں بھی قرآنی آیات موجود ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ارحام مطہرہ میں پاک کیا ہے، نجس کا وہاں کوئی گزر نہیں ہے، غلطیوں کا تصور نہیں ہے، ان کے ذہن میں بھی کبھی تصور اس طرح کا نہیں آتا۔ تو اس طرح کا پکا نظریہ جب آپ کا ہے، آپ نے لوگوں کو اس صحیح نظریے کی طرف لے آنا ہے، تو حوصلے کی بھی زیادہ ضرورت ہے، تدبر کی بھی ضرورت ہے، ہوش مندی کی ضرورت ہے، میل جول کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے تو ہم بات کریں گے نا، ہمارے گھر میں آئیں گے تو ہم بات کریں گے، ہم ان کے گھر میں جائیں گے تو بات کریں گے، کسی مشترک جگہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوں گے تب ہم بات کریں گے۔ اور اگر ان کا منہ کسی اور طرف ہو، ہمارا منہ کسی اور طرف ہو، تو گویا ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے امر بالمعروف پر عمل نہیں کیا۔ واجبات صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، بلکہ امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، کہ جس مسئلے کو میں جانتا ہوں میرے لیے واجب ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو بتاؤں اگر وہ غلط کر رہے ہوں۔ جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، منہی عنہ ہے، اگر کوئی آدمی مرتکب ہو رہا ہے، واجب ہے مجھ پر میں اس کو بتاؤں آرام سے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، آرام سے ہم اس کو بتائیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنی اہمیت رکھتا ہے، اگر اس پر عمل ہوتا تو آج معاشرہ مثالی ہوتا، لیکن چونکہ عمل نہیں ہے، ہمیں کیا، وہ جانے ان کا کام جانے۔ نتیجہ یہ ہے کہ غلط روی بڑھتی رہی، غلطیاں بڑھتی رہی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی غلطیاں جو دوسروں کے گھروں میں تھی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی خرابیاں ہمارے گھروں میں بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے معاشرہ کو صحیح بنانے کی کوشش نہیں کی۔ تو ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، روابط پیدا کریں تاکہ حق بتائیں۔ اسی لیے آپ کے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، رحم اللہ من احیا امرنا، رحمت کر رہے ہیں آپ پر، رحم کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے ان لوگوں پر جو امر کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک امر کا زندہ کرنا یہ ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ انہی کا ذکر سن رہے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں، نصوص اہل بیت سن رہے ہیں۔ ایک ذکر یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، معاشرہ میں آپ بیٹھیں، وہاں جس وقت آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اگر 10-15 منٹ بھی آپ بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ 10-15 منٹ میں کسی وقت بھی اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، کہیں نہ کہیں سے اہل بیت کا تذکرہ آ جائے گا، ان کے کان میں بھی پڑے گا کہ اہل بیت ہیں۔
وہ بھی سنیں گے کہ اہل بیت ہیں۔ پھر جب ایک آدھ فضیلت آپ بیان کریں گے، کیوں جاتے ہیں مصالب کی طرف، کیوں جاتے ہیں معائب کی طرف، کیوں جاتے ہیں مطائن کی طرف، ایک آدھ فضیلت بیان کریں گے، ان کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے، اس کی تو یہ فضیلت پائی جاتی ہے، اس کی تعلیم تو یہ ہے، وہ تو ہمارے لیے یہ کہہ رہے ہیں، بڑی اچھی نصیحت کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں احیاء امر۔ رفتہ رفتہ لوگ محبت اہل بیت کی طرف کھنچے چلیں گے، لیکن یہ اس وقت ہے جب ہمارا اخلاق و کردار بالکل صحیح ہو، زبان پر کنٹرول ہو، اور کنٹرول بھی ایسا ہو کہ ہم جب بھی بیٹھیں یہ خطرہ نہ ہو کہ پتنی کو بیٹھا ہوگا بات سنے گا، نہیں، بلکہ ہماری زبان ہی ایسی ہو کہ ہمیشہ صحیح ذکر کرے، تاکہ کسی قسم کا آدمی بھی بیٹھا ہو وہ سنے تو متوجہ ہو کہ جو بات کی بیان کی جا رہی ہے وہ ہر صورت میں صحیح ہے، مجھے بھی اس طرف جانا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر بھی تمام حضرات مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ایک طرف ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصومین کے سردار، ان کے متبعین، ان کے احکام پر عمل پیرا، ان کے فرامین کی پیروی کرنے والے، ان کے فرامین کی اتباع کرنے والے۔ دوسری طرف ہیں مخالف، دوسری طرف ہیں دشمن، رسول اعظم کو نہ ماننے والے، رسول اعظم پر آوازیں کسنے والے، رسول اعظم کو اذیت پہنچانے والے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے بھی تو کچھ کرتوت ہیں جو وہ غلط کام کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ اب قرآن مجید کر رہا ہے کہ جو لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں، اور آپ نے کیا وتیرہ ان کے ساتھ اختیار کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو ذکر کیا جا رہا ہے فلا تطع المکذبین۔ مکذبین تکذیب کرنے والے آئیں گے، کئی باتیں کریں گے جیسے وہ کرتے تھے آ کے باتیں۔ آپ کو کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کو سلطنت کی ضرورت ہے ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی عورت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار، اگر آپ چاہتے ہیں مال و دولت کی کمی ہے تو وہ آتے تھے، کئی باتیں کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے ایک آدھ دفعہ ہمارے خدا کا بھی نام لے لے، کبھی کہتے تھے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ ظاہر ہے کہ باتیں تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور ساتھ یہ باتیں بھی کرتے تھے۔ حکم ہو رہا ہے آپ نے ان کی بات نہیں ماننا، آپ ان کی طرف کوئی توجہ نہ کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے مشن کو چھوڑیں، یہ بھی اپنی باتوں کو چھوڑ دیں گے۔ ان کی باتیں تو ناکارہ ہیں، ان کی باتیں تو نکمی ہیں، ان کی باتیں تو اس قابل نہیں ہیں ان کو اس کی طرف توجہ کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں، اپنے مشن میں ڈھیلے پڑ جائیں، ایسا کبھی نہ کریں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کی زبانی ذکر کیا گیا ہے سورہ ممتحنہ میں 28واں پارہ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر آپ کفار کی ثقافت کو اختیار کر لیں گے، کفار آپ پر مسلط ہو جائیں گے، تو جب مسلط ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے بھی آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کی زبانوں سے بھی آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کو مشقت میں ڈالیں گے۔ اور چاہتے کیا ہیں کافر؟ کافر یہ چاہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تَکْفُرُونَ، وہ اصل میں چاہتے ہیں انہی کی طرح آپ بھی مسیحیت اختیار کر لیں، انہی کی طرح آپ بھی یہودیت اختیار کر لیں، انہی کی طرح آپ غلط روی اختیار کر لیں۔ لیکن جب غلط روی اختیار کر لیں گے تب بھی وہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، کہیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری طرف آ گیا ہے، اندر سے کھوٹا ہے۔ تب بھی مطمئن نہیں ہوں گے، کہیں گے اندر سے کھوٹا ہے، ایشیائی ہے، اندر سے کھوٹا ہے، اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لذا حضرت ابراہیم کیا کہتے تھے؟ اکیلے ہیں اللہ کے ماننے والے، توحید کا پرچار کرنے والے اس زمانے میں بالکل اکیلے تھے، کوئی آدمی ساتھ نہیں تھا۔ پھر کہہ رہے تھے انا براء منکم، میں یقیناً آپ لوگوں سے بری ہوں، جب تک غلط روی نہیں چھوڑیں گے، بتوں کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک میرا اور تمہارا کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ تو گویا ہمیں درس دیا گیا ہے کہ مشن میں ڈھیلے نہ پڑیں، آپ کا مشن صحیح ہے، آپ کا مشن حقیقی ہے، آپ کا مشن الہی ہے، آپ اس کے مطابق چلیں۔
ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب جو غلط کار لوگ ہیں، دشمن رسول ہیں، دشمن اسلام ہیں، الہی نظام کے مخالف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی 9 صفتیں بیان کر رہا ہے۔ سب سے پہلی صفت، یہ بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں اعتبار دلانے کے لیے، لیکن ہیں یہ بے عزت لوگ، ذلیل لوگ، بے وقار لوگ ہیں، آپ ان کی طرف کبھی نہ جائیں۔ تو زیادہ قسمیں کھانا ان لوگوں کا جو اس زمانے میں کھا رہے تھے، کہا گیا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، اب کبھی اطاعت نہ کریں، کبھی ان کی طرف نہ جائیں جو حلاف ہیں، زیادہ قسمیں کھانے والے ہیں۔ مہین ذلت کا معنی بھی کر سکتے ہیں، یہ معنی بھی اس کا ہے کہ بے وقار ہیں یہ لوگ۔ تو پہلی یہ صفت ان کی۔ دوسری صفت ہمازن، ان کا کام ہر وقت یہی ہے کہ لوگوں کی عیب جوئی تلاش کریں، عیب تلاش کریں، ان عیبوں کو ذکر کرتے رہیں، لوگوں میں نفرت پیدا کریں، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کریں، اس کا عیب اس کے پاس، اس کا عیب اس کے پاس، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں۔ تیسری ان کی صفت ہے مشائن بنمیم، چغل خور، اس کی چغلی اس کے ہاں، اس کی چغلی اس کے ہاں، کوئی بات مرچ مسالہ لگا کے دوسرے کو بتا دی، ان سے کوئی بات سنی، کچھ ہوا یا نہ ہوا کر کے ان کو کر دی۔ تو پہلی ہے بہت زیادہ قسمیں کھانا، یہ ان کے بے وقار ہونے کی علامت، ان کی طرف بھی نہ جائیں۔ جو لوگ عیب جوئی کرتے ہیں دوسروں کے، تلاش کرتے رہتے ہیں عیب، یہ خرابی ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو آپ کے مخالف ہیں۔ تیسری یہ چغل خور ہیں، ایک کی چغلی کسی کے پاس، دوسرے کی چغلی کسی کے پاس۔ چوتھا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے مناع للخیر، کہ جب بھی کوئی آدمی نیک کام کرنا چاہے تو اس نیک کام سے یہ روکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ معتدن، یہ لوگ وہ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، غلطیوں میں، خرابیوں میں، ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، حدود کے اندر نہیں رہتے، ظلم کی حد تک حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور ہیں بھی اثیم، یعنی گناہ گار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ آپ کا دوست کیسے ہوگا؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ آپ کا ساتھی کیسے ہوگا؟ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا وہ آپ کا مخلص کیسے ہوگا؟ جس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ آپ کا کیسے ایسا مخلص دوست ہو سکتا ہے کہ کل اگر آپ کو کوئی زحمت ہو تو وہ آپ کا ساتھ دے؟ جو اللہ کا ساتھ نہیں دیتا وہ آپ کا کیسے ساتھ دے گا؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، آپ کی نعمات، آپ کے عطیے، آپ کے احسانات اس کو کب یاد رہیں گے جو گناہ گار ہے؟ لذا پہلی چیز یہ ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والا، دوسری چیز یہ ہے کہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے والا، تیسری چیز ہے چغل خوری کرنے والا، چوتھی ہے خیر سے منع کرنے والا، پانچویں چیز ہے معتدی، حد سے تجاوز کرنے والا، ظلم کرنے والا، چھٹی چیز ہے اسیم، یعنی گناہ کرنے والا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور خرابی پائی جاتی ہے عتل۔ عتل کس کو کہتے ہیں؟ بدخو، بد ذات، لالچی، حریص، کہ وہ کبھی سحری نہ ہو، کھانا کھاتے کھاتے اس کا پیٹ پھول جائے تب بھی وہ کھاتا رہتا ہے، ہر وقت لالچ میں لگا رہتا ہے، اس کو عتل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعد ذالک زنیم، زنیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنا حسب نسب چھوڑ کر کسی اور حسب نسب میں چلا جائے۔ جیسے لوگ نہیں کہتے پہلے کچھ ہوتے ہیں، کسی نئی جگہ چلے جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ کون سی قوم زیادہ چل رہی ہے، اسی قوم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ پہلے کچھ اور ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم قریشی بن گئے، پھر کہتے ہیں جی اب ہم ہاشمی بن گئے، پھر کہتے ہیں جی ہم سید بن گئے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آپ کے سامنے کئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنا حسب نسب چھوڑ کر دوسرا نسب اختیار کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بددیانتی کی انتہا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ کر انسان دوسری طرف چلا گیا ہے، تو یہ تو کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جن میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، آخر کفار میں تو ایسے لوگ تھے نا کہ جن میں یہ خرابیاں پائی جاتی تھیں، اس طرح کے لوگ آپ کے مخالف ہیں۔ آپ اپنے آدمیوں کو سمجھائیں کہ یہ صفتیں اپنے اندر کبھی پیدا نہ کریں، نہ عیب جوئی کریں، نہ چغل خوری کریں،
نہ کبھی لوگوں کو اچھائی سے روکیں، نہ حدود سے تجاوز کریں، نہ گناہ کریں، بدذات بن جائیں، بدخو بن جائیں، لالچی بنیں، حریص بنیں، اور نہ ہی اپنی اس طرح کی تبدیلیاں کریں۔ تو گویا کہ میرے حبیب، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اتباع کر رہے ہیں، آپ پر ایمان لے آئے ہیں، واقعاً آپ کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کا درجہ میری نظر میں بڑا ہے، میں ان سے خوش ہوں، وہ یقیناً میرے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے مخالفین یہ ہیں جن میں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، آپ اپنے آدمیوں کو سمجھائیں، ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو گویا انسان نمازی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، کئی حجیں کر چکا ہو، زکوٰۃ بھی دے، خمس بھی دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خرابیاں اگر پائی جائیں تو یہ خرابیاں بہت بڑا گناہ ہے۔ چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے، عیب جوئی کسی کی بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، تہمت لگانا کسی پر، کسی کی غیبت کرنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں جن کا تذکرہ یہاں بھی ہو رہا ہے، باقی جگہ ہو رہا ہے۔ ان تمام خرابیوں سے ہمیں بچانا ہوگا اپنے آپ کو، تاکہ ان خرابیوں سے بچ کر اور عبادات بجا لا کر ہم متقی بن جائیں۔ اگر خالی عبادات ہم بجا لائیں اور یہ خرابی ہم میں ہوئی، پھر ایسی صورت میں متقین کی صف میں ہم شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اور جس مولا کا ہم ورد کرتے ہیں وہ مولا ہر کسی کا امام نہیں ہے، وہ صرف اور صرف امام المتقین ہے۔ دیکھیے حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین بھیجا ہے، اس دین کا مقصد ہے کمالیت، ارتقاء، کہ ہم کمال حاصل کریں۔ ہمارے بدن میں طاقت ایسی رکھ دی گئی ہے، صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ اس صلاحیت کی بدولت ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کو اپنا ہادی بنائیں گے، معصومین علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، بے ایمانہ جب بھی کوئی موقع ہو، کوئی کام کرنا چاہیں، ہم پہلے دیکھیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اور معصومین علیہ السلام کے فرامین کیا ہے۔ اصل کیا ہوگا؟ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کس میں ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے۔ انسان جو کام بھی کرتا ہے، اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رضا خدا، رضا خدا کا حصول ہونا چاہیے۔ جیسے ایک صورت میں میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نعمتیں بھی دیتا ہے انسان کو، اللہ تبارک و تعالی انسان پر احسان بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بدلہ میں جب انسان عبادت کرتا ہے، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، عبادت کا فائدہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اس کا مقصد ہو رب اعلیٰ کی رضا، اس کے لیے وہ کام کرے گا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی مقصد ہو، اس مقصد کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم مجالس میں آئے ہیں، مجالس میں مقصد اگر ہو رضا خدا، مجالس میں مقصد اگر ہو خدا کی رضا کا حصول، خوشنودی کا حصول، قربتاً اللہ، کہ تقرب اللہ حاصل ہو جائے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے جس کی حد اور انداز نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب عبادت کے لیے آئیں تو عبادت کے لیے جو مقتضیات ہوتے ہیں ان پر بھی عمل کریں۔ کتنا اچھا ہے جب اس عبادت کے لیے آئیں تو باوضو ہو کر آئیں۔ جب باوضو ہو کر بیٹھیں گے، جتنی دیر ہم بیٹھیں گے باوضو ہو کر، اتنی دیر ویسے بھی ہماری عبادت ہے۔ مجلس سنیں گے وہ عبادت ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنیں گے وہ عبادت ہے، فرامین اہل بیت سنیں گے، فرامین رسول سنیں گے، وہ سب کے سب عبادت ہے۔ اور تقرباً اللہ جس وقت ہم کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی ہماری مستجاب کرتا ہے، دعائیں بھی ہماری قبول ہوتی ہیں، زحمتیں ہماری ختم ہو جاتی ہیں، تکالیف ہماری ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے آیا ہے، اللہ بھی اس کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن آیا ہو وہ اللہ کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میں تو اسی چیز کو لوں گا جس میں شرکت نہ ہو،
جہاں شرکت ہو گئی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر رضا خدا کے لیے کام ہو جس میں کسی قسم کی شرکت نہ ہو، داعی یہ ہیں، بلانے والے یہ ہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا ان کی دعوت پر، لیکن مقصد ہمارا رضا خدا ہو۔ جب رضا خدا ہوگا تو تبھی انسان کو کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اہل بیت عصمت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اہل بیت طہارت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اہل بیت کی ذوات مقدسہ علم کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ لا یرقا الی الطیر، میرے علم کی بلندی اتنی ہے کہ اس بلندی تک پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ان کے پاس جو ہے وہ موجود، لیکن سب سے بڑی خصوصیت اہل بیت کی عبدیت، اللہ کے عبد تھے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بڑے بڑے کاموں کا تذکرہ ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا تذکرہ نبوت یا رسالت کے ذریعے نہیں کرتا، عبدیت کے ذریعے کرتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے قرآن مجید اپنے عبد پر نازل کیا، اصل عبدیت ہے۔ تو گویا ان ذوات مقدسہ کے لیے فخر عبدیت ہے۔ ہم ان ذوات مقدسہ کا دم بھرتے ہیں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم ان کا ورد کرتے ہیں، ہم جگہ جگہ ان کا ذکر کرتے ہیں، شعار کے طور پر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم انہی کے نعرے لگاتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہے ہمارے اندر بھی کوشش ہونی چاہیے عبدیت کی کہ یہ سارے کام اللہ کے بندے بن کر اگر کریں گے یہ بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا۔ اور اگر اللہ کے بندے بن کر نہیں، صرف اس لیے کہ بس لوگ یہ سمجھیں یہ مولائی ہے، لوگ یہ سمجھیں یہ علی والا ہے، لوگ یہ سمجھیں کہ اہل بیت کا ہے، اہل بیت یہ کہتے ہیں جو اللہ کا ہوگا وہی ہمارا بن سکتا ہے، جو اللہ کا نہیں بنتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی واسطے ہمیشہ وہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتنی بڑی عظمت کے مالک تھے، جن کا نام بھی اللہ کی طرف سے آیا، خانہ کعبہ میں جن کی ولادت باسعادت ہوئی، جن کو پہلے پہل رسول اعظم نے اپنے ہاتھوں پر لیا، اتنی بڑی شخصیت کے مالک، لیکن وہ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عبد بنے۔ ان کے لیے فخر یہی ہے کہ وہ اللہ کے عبد بنے۔ لذا وہ اللہ کے عبد کتنے تھے؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کوئی نماز ترک نہ ہو، 17 رکعت نماز ہم پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور مسلم کی نشانی ہے نمازی ہونا۔ تو گویا جب بھی ہم نماز کو ترک کریں یا کفر کی حالت پیدا ہو جائے گی یا شرک کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی آیت اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک نہ بنو۔ اس لیے کہ جب نماز ہم ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں تو گویا دوست احباب کو ہم نے خدا بنا لیا ہے، ان کی بات مان رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، رسول اللہ کی نہیں مانتے، علی کی بات نہیں مانتے، حسن کی بات نہیں مانتے، حسین کی بات نہیں مانتے، تو مشرک ہو جائیں گے۔ تو گویا ایک نماز چھوڑنے سے عملی طور پر، زبانی تو ہم مسلمان ہیں، نظریاتی طور پر ہم مسلمان ہیں، عملی طور پر ہم کافر ہو جائیں گے۔ تو ہم تو اتنے کچھ نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا کہنا مولا کائنات کا، وہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، ہر رات 1000 رکعت۔ مولا کائنات کا بستر نہیں بچھایا جاتا تھا، وہ رات کی تاریکی میں عبادت خدا کیا کرتے تھے، عبادت خدا بھی کیا کرتے، گریہ بھی کیا کرتے تھے، گریہ بھی کیا کرتے تھے، مصلی عبادت میں کھڑے ہو کر، محراب عبادت میں کھڑے ہو کر اس طرح تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ نہج البلاغہ میں موجود ہے، آپ خود بھی بہتر جانتے ہیں۔ تو عبادت بھی کر رہے ہیں، خوف خدا بھی ہے، سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح تڑپ بھی رہے ہیں، یہ سب کچھ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں اے میرے ماننے والا، جس طرح میں اللہ کا بندہ ہو کر عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے بندے بنو گے تو میرے ساتھی بن سکو گے، میرے محب بن سکو گے، مجھ سے مودت کرنے والے بن سکو گے۔ اور یہ عبادات 1000 رکعت پڑھنے والا علی، لیکن ایک رات ایسی آئی ہے کہ صبح کے وقت
وہ مخاطب کر کے ستاروں کو کہتے ہیں ستاروں گواہ رہنا میں نے تمہیں طلوع و غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے علی کو سوئے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے تمہیں طلوع و غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے علی کو سوئے ہوئے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ کون سی صبح تھی؟ وہ صبح تھی جس صبح مولا کائنات پر عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت لگی۔ تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ستاروں گواہ رہنا میں نے تمہیں طلوع و غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے علی کو سوئے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اس وقت اگر کبھی غور و فکر کریں، دو چیزیں ہیں جن کو مولا کائنات نے اہمیت دی ہے۔ دو چیزیں ہیں یہاں جن کو مولا کائنات نے اہمیت دی ہے۔ ایک کس کو اہمیت دی ہے کہ جب بیٹا حسن آیا ہے نا تو اس وقت فرماتے ہیں بیٹا حسن جلدی جلدی نماز پڑھو، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ یعنی مولا فزت برب الکعبہ کہہ رہے ہیں، مولا زخمی ہو چکے ہیں، اب خود اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن جب حسن آئے ہیں ان کو یہ نہیں کہا کہ میرے علاج کا کچھ کرو، میرے لیے کچھ کرو، مجھے گھر لے جاؤ، بلکہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسی وقت کہتے ہیں حسن بیٹا جلدی جلدی نماز با جماعت پڑھاؤ، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو کس کی طرف توجہ دی؟ نماز کی طرف۔ اہمیت کس کو دی؟ نماز کو۔ اپنی زخم کو اہمیت نہیں دی، نماز کو اہمیت دی ہے۔ اور دوسرا کس چیز کو اہمیت دی کہ جس وقت ان کو لے کر جانے لگے نا گھر کی طرف، تو اس وقت بیٹے حسن کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا حسن سب سے کہو یہاں سے دور چلے جائیں، سب سے کہو یہاں سے دور چلے جائیں۔ جب آدمی بیمار ہو جائے تو اپنے ساتھیوں کو دور تو نہیں کرتا، جو آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھی میرے ساتھ رہیں، لیکن کہتے ہیں بیٹا حسن ان سب سے کہو یہاں سے دور چلے جائیں۔ جب انہوں نے کہا ہے نا، اعلان کیا کہ سب دور چلے گئے، بہت پیارا صحابی ہے اسبغ بن نباتہ، وہ کہتا ہے امام حسن آپ ہمیں اپنے امام سے دور کر رہے ہیں، ہم اس حالت میں امام سے دور ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت امام حسن نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرا بابا سمجھتا ہے کہ جب اس حالت میں گھر میں داخل ہوگا کہ چار آدمی نے اٹھایا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، میری بہنیں دیکھے گی وہ برداشت نہیں کر سکے گی، ان کے رونے کی آواز بلند ہوگی۔ آپ کا مولا یہ نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز میرے صحابیوں کے کان تک پہنچے، آپ کا مولا یہ نہیں چاہتا میرے بیٹیوں کی آواز میرے صحابیوں کے کانوں تک پہنچے۔ عبداللہ نامی ایک شخص کہتا ہے میری دیوار اور مولا کائنات کی دیوار 3.5 سال ایک رہی، لیکن ایک دیوار ہونے کے باوجود شکل تو کجا میں نے زینب کی کبھی آواز تک نہیں سنی۔ کتنی بڑی پردے دار تھی زینب کہ جب کبھی روضہ رسول میں زیارت کے لیے جانا چاہتی تو مولا علی فوراً چراغ گل کر دیتے تاکہ میرے زینب کے سراپا پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں؟ سب چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آئے اور لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب ماں کا جنازہ جا رہا تھا نا تو ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا، اس میں زیادہ لوگ نہیں تھے، 6-7 آدمی سے زیادہ کوئی نہیں تھے، وہ بھی زیادہ تر اپنے تھے۔ مولا کی نظر پڑی کہ تابوت کے نیچے ایک بچی جا رہی ہے۔ پوچھا حسن بیٹا یہ کون جا رہی ہے؟ جب امام حسن نے کہا میری بہن زینب ہے، ماں کے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے، جنازہ بھی دور نہیں جانا، قریب ہی ہے جہاں دفن کرنا ہے، تو اس وقت آپ کے مولا کہتے ہیں حسن جلدی جاؤ میری بیٹی کو پہنچاؤ، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زینب کے قد پر کسی کی نظر پڑے۔ لیکن عزادارو کوفہ کا بازار ہوگا، زینب کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہوں گے، سر کے بال کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت علی کے لہجہ میں خطبہ دے رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے علی کہاں سے آ گئے؟ بتایا جائے گا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا کا آخری وقت ہے، اس وقت بھی مولا دین کے لیے کام کر رہے ہیں، نظام اسلام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، اور آخری وقت ہے جب مولا کا سب سے پہلے اپنے بیٹے حسن کو گلے سے لگایا ہے۔ بیٹا حسن گلے لگا ہے، بیٹا بھی امام ہے،
باپ بھی امام ہے، پتہ ہے کہ بعد میں کیا کچھ ہوگا۔ اب دونوں باپ بیٹے رو رہے ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں، علی کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں بیٹا حسن اب آپ میرے بعد امام ہیں، یہ کام اب آپ نے کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ نے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ اور ساتھ ایک بات کہتے ہیں، بیٹا حسن اپنے بہنوں اور بھائیوں کا خیال رکھنا، خاص طور پر حسین کا خیال رکھنا، خاص طور پر حسین کا خیال رکھنا۔ تجھے پتہ ہے نا حسین مجھے بڑا پیارا ہے، تیری ماں کو بھی بڑا پیارا ہے، اور تیرے نانا کو بھی بڑا پیارا تھا، خاص طور پر حسین کا خیال رکھنا۔ تیرے نانا کو بھی بڑا پیارا ہے حسین، تیری ماں زہرا کو بھی بڑا پیارا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے بھی بڑا پیارا ہے، اور اس کا کام بھی بہت بڑا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اب اس کے بعد امام اپنے بیٹے حسین کو گلے لگا رہے ہیں، کافی دیر تک روتے رہے، اور روتے روتے اس کے بعد ایک کلمہ کہتے ہیں، بیٹا حسین جب سفر درپیش ہو تو زینب کو ساتھ لے جاؤ۔ میں عرض کروں گا مولا ہمیشہ جو بھی وصیت کرتا ہے وہ بہنوں کے بارے میں کرتا ہے کہ بھائیوں بہنوں کا خیال رکھنا، لیکن یہ عجیب وصیت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب سفر کریں تو بہن زینب کو ساتھ لے جانا۔ تو گویا در حقیقت بتا رہے ہیں کہ حسین جو کام تو نے کرنا ہے اس کی تکمیل زینب نے کرنی ہے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب اس کے بعد کیا کیا ہے، اپنی بیٹی زینب کو اپنے گلے لگایا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ روتے روتے آپ کے امام کی ریش مبارک تر ہو گئی ہے، اور اس وقت ایک کلمہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، بیٹی زینب جب حسین جانے لگے اکیلے نہ جانے دینا۔ میں نے عبداللہ بن جعفر سے بات کر لی تھی، جب حسین جانے لگے تو اس وقت آپ بھی ساتھ جانا، اس واسطے کہ وہاں جاؤ گی تکمیل تیرے ذریعے ہوگی، آپ نے کبھی اس کو اکیلے نہیں جانے دینا۔ بہت زیادہ گریہ کرتے رہے۔ بعض کتابوں میں موجود ہے کہ گریہ کرنے کے بعد آپ کے مولا نے کیا کیا ہے، اپنی بیٹی کے شانے چومے ہیں، اپنی بیٹی کی کلائیاں چومی ہیں، اپنی بیٹی کے بال چومے ہیں۔ ایک بی بی سامنے بڑھ کر کہتی ہے مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے امام فرما رہے ہیں بعد میں پتہ چلے گا، بعد میں پتہ چلے گا کہ میں نے بال کیوں چومے ہیں، شانے کیوں چومے ہیں، کلائی کیوں چومی ہے۔ کافی روتے رہے، ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک بی بی پائنتی کی جانب کھڑی ہوئی تھی، وہ کہتی ہے مولا سب کے بارے میں آپ نے وصیت کی، اس کنیز زادہ کے بارے میں بھی تو وصیت کرتے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بی بی کون ہے، اور یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کنیز زادہ کون ہے۔ عزادارو واقعہ کربلا کے بعد اس بی بی نے 4 قبریں کو نشان بنایا اپنے بیٹوں کی قبر کا۔ یہ محمد ابن علی کی قبر ہے، یہ جعفر ابن علی کی قبر ہے، یہ عبداللہ بن علی کی قبر ہے، یہ عثمان ابن علی کی قبر ہے۔ عثمان ابن مظعون کے نام پر نام رکھا گیا تھا۔ قبر بنانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بیٹے میں آپ کو نہیں روؤں گی، میں آپ کو نہیں روؤں گی، اس لیے کہ آپ یتیم نہیں ہیں، آپ کی ماں موجود ہے، لیکن حسین کا نہ بابا ہے نہ حسین کا نانا موجود ہے، نہ حسین کی ماں رونے کے لیے موجود ہے، میں صرف حسین کو روئیں گی، آپ کو کبھی نہیں روؤں گی۔ تو بڑی درجے والی بیوی تھی، کہتی ہے مولا سب کے بارے میں آپ نے وصیت کی، کنیز زادہ کے بارے میں وصیت نہیں کی۔ عزادارو آپ کے امام نے دونوں ہاتھ بڑھائے، اور جس وقت یہ بچہ گلے لگایا ہے اس وقت رونے سے آواز بلند ہوئی ہے۔ اس وقت میں نباتہ گھبرا گیا، کیا میرے مولا چلے گئے؟ امام حسن نے بتایا نہیں، اپنے بیٹے عباس کو گلے لگایا ہوا ہے اور گریہ کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ولدی، اے میرا بہادر بیٹا، اذا کان یوم عاشورا ودخلت المشعر ایاک ان تشرب الماء واخوک واطفالہ عطشان۔ اے میرا بہادر بیٹا، جب تیرا دریائے فرات پر قبضہ ہو جائے بیٹا پانی نہ پینا، بیٹا پانی نہ پینا، بیٹا جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں پانی نہ پینا۔ عزادارو عباس کا قبضہ دریائے فرات پر ہو گیا، گھوڑے نے اپنی ٹانگیں دریائے فرات میں ڈال دی،
عباس نے ایک چلو پانی کا لیا. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ عباس پینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. چلو پانی کا لیا اور نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا تیری وصیت یاد ہے، میں بالکل پانی نہیں پیوں گا جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں. عباس نے مخاطب کر کے کہا گھوڑا تو بھی تو پیاسا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی پی لے، تیری طاقت آ جائے گی، قوت آ جائے گی. یہ ایک بے زبان گھوڑا خیمے کی طرف اشارہ کر کے گویا کہہ رہا ہے میں با وفا کا گھوڑا ہوں، با وفا ہوں، میں بھی پانی نہیں پیوں گا جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزاداروں، جب امام نے کہا ہے نا عباس آئے ہیں امام کی خدمت میں، تو اس وقت امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سربراہ ہے، تجھے میں کیسے اجازت دوں؟ کبھی کسی بھائی کو بھی کوئی بھائی اجازت دیتا ہے موت کے لیے؟ تو عباس کہنے لگے مولا اب تو لشکر ہی نہیں رہا، اب تو اکبر رہ گئے ہیں، میں رہ گیا ہوں، 2-3 آدمی ہیں، لشکر ہی نہیں رہا. فرمانے لگے نہیں، اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ زینب سے اجازت. زینب سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے، ان کا نظریہ ہے کہ عباس میرے پردے کا محافظ ہے، عباس میرے پردے کا محافظ ہے، جاؤ جا کے زینب سے جا کے اجازت لو. عزاداروں جس وقت آئے ہیں نا اجازت لینے، زینب نے اپنی باہیں گلے میں ڈال دی ہیں اور کہا بھیا کبھی بھائی کو بھی کو موت کی اجازت دیتا ہے؟ جب یہ کہا کہ اب کوئی بھی نہیں رہا تو زینب خاموش ہو گئی. اس کے بعد جناب زینب نے کہا سب بیوییں چلی جائیں یہاں سے، سب خیمہ سے چلی گئی. جناب زینب زمین پر بیٹھ گئی ہے، جناب زینب علی کی بڑی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی ہے. عباس کو بھی ساتھ بٹھا لیا ہے زمین پر. جب عباس زمین پر بیٹھ گئے کافی دیر تک زینب گریہ کرتی رہی، کافی دیر تک زینب گریہ کرتی رہی. عباس کے سر نیچے ہے، وہ بھی گریہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پوچھا عباس بھائی میں نے کیوں بٹھایا ہے آپ کو؟ عباس کہنے لگے بی بی یہ میرے لیے پہلا موقع ہے کہ علی کی بڑی بیٹی میری شہزادی زمین پر بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے، زمین پر بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے. کہا کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں نے اپنے بھائی حسین کو بھی نہیں بتایا. میں جب کوفہ میں رہتی تھی ایک دفعہ میرے بابا تشریف لائے، میں اکیلی گھر میں تھی، مجھے بلایا بیٹی زینب صحن میں آ جاؤ. جب میں صحن میں آئی مولا نے فرمایا زمین پر بیٹھ جاؤ. میں بھی بیٹھ گئی، میرے بابا بھی بیٹھ گئے. میرے بابا کافی دیر تک گریہ کرتے رہے. میں نے دیکھا کہ آنسو لکیروں پر گر رہے ہیں جو زمین پر کھینچ رہے تھے. اور اس کے بعد مجھے کہا بیٹی کیا تجھے پتا ہے میں نے کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے کہا بابا میرے لیے پہلا موقع ہے کہ اپنے عظیم بابا کو زمین پر بیٹھے ہوئے روتا ہوا دیکھ رہی ہوں. اس وقت امام نے فرمایا زینب ایک زمانہ ہوگا یہی کوفہ ہوگا، تو قید ہو کر آئے گی. زینب نے کہا جب میرے امام بابا نے یہ کلمہ کہا میں سامنے تو نہ بول سکی، لیکن میں کہتی تھی جس کے اتنے بھائی ہوں اسے کون قید کر سکتا ہے. لیکن عزادارو اب عباس جب تو جا رہا ہے اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میرا پردہ محفوظ نہیں رہے گا. اجرکم علی اللہ. امام حضرت عباس گئے، اجازت لے کر گئے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا تھا حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، بلکہ کہا گیا ہے جاؤ مشکیزہ پانی کا بھر کر لاؤ، بچے بڑے پیاسے ہیں. آپ کے حضرت عباس گئے فوجوں کو تتر بتر کرتے ہوئے. علی کا بڑا بیٹا، علی کا بہادر بیٹا فوجوں کو چیرتا ہوا پہنچا ہے کہاں؟ دریائے فرات پر مشکیزہ پانی کا بھرا ہے. اور وہاں سے لے کر جس وقت چلے ہیں ایک ملعون نے ایسا حملہ کیا کہ ایک بازو کٹ گیا. اب ایک بازو سے علم بھی پکڑا ہوا ہے، تلوار بھی موجود ہے، مشکیزہ بھی پکڑا ہوا ہے. ایک ملعون نے ایسا حملہ کیا کہ دوسرا بازو بھی کٹ گیا.
اب مشکیزے کو اپنے دہانے میں لے لیا ہے، چاہتے ہیں چلو پانی تو کم از کم پہنچ جائے، لیکن عزادارو ایک ملعون نے ایسا تیر مارا کہ عباس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جب پانی گر گیا ہے اس وقت عباس کہنے لگے میرے پیارے گھوڑے اب مجھے خیموں کی طرف نہ لے جاؤ، مجھے پیاسی بچی سے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے دریا کی طرف لے جاؤ۔ اور جب گرنے لگے آواز دی مولا میرا آخری سلام ہو، عزادارو جوان بھائی ریڑیاں اگل رہا ہے اور حسین وہاں تشریف لائے۔ آخری کلمہ آپ کے امام نے اپنے بھائی کے سر کو اٹھایا ہے اور زانو پر رکھا ہے، دیکھا ہے عباس رو رہے ہیں، پوچھا عباس کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون جم گیا ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت کروں۔ آپ کے امام نے خون کو صاف کیا، زیارت کی، اب دیکھا کہ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ پہلا کلمہ یہ کہا مولا میری لاش کو خیمہ میں نہ لے جانا، میری لاش کو خیمہ میں نہ لے جانا، میں نے وعدہ کیا تھا پانی کا پورا نہیں کر سکا، میری لاش کو خیمہ میں نہ لے جانا۔ اور اس کے بعد عباس نے روتے ہوئے کہا مولا آپ نے مہربانی کی، کرم نوازی کی، اپنے غلام کا سر اٹھا کے زانو پر رکھا، لیکن مولا جب آپ گھوڑے سے گریں گے گودال میں آپ آئیں گے، الا قد قتل الحسین میں کربلا کی آواز آئے گی، کون ہوگا جو آپ کے سر کو اٹھا کے زانو پر؟ میں کہوں گا عباس وہاں تو اطلاع دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، فقط گھوڑا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ امام شہید ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔